یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چھیتی آ یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چھیتی آ جدوں پکارا میں تینوں خدایا جدوں پکارا میں تینوں خدایا سن لے میری گل کن لا میرے ول تو چھیتی آ یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چھیتی آ میری دعا ہن تیرے حضور وچ میری دعا ہن تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بخور دے جا میرے ول تو چھیتی آ یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چھیتی آ قربانی شاماں دی ہووے جی میں قربانی شاماں دی ہووے ہاتھ چکتے تھوں منگاں دعا میرے ول تو چھیتی آ یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چھیتی آ میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی منہ تے نیگے بان بٹھا میرے ول تو چھیتی آ یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چھیتی آ دل نہ ہووے میرا بدی دے مائل دل نہ ہووے میرا بدی دے مائل بداں نال رلے نہ جا میرے ول تو چھیتی آ یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چھیتی آ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا باپ کا بڑا شکر ہے جس نے اپنے بڑے فضل سے مجھے اور آپ کو ایک بار اور موقع دیا ہے کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے، یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ اب موقع ہے کہ زندہ خدا یہوہ کا زندہ کلام سنیں، تو آئیے بڑی دل کی تیاری سے، احترام سے، خاموشی سے، توجہ سے خدا کا کلام سنیے۔
تو تلاوت کلام پاک مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل ہے، اس کا 17واں باب اور اس کی دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، بغور سنیے۔ چنانچہ تو نے، یعنی یاوے نے، خدا نے، چنانچہ تو نے اسے یعنی خداوند یسوع مسیح کو ہر بشر پر اختیار دیا ہے، تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ حوالہ پڑھتے ہی میرا دل پاک روح کی خوشی سے بھر گیا ہے کہ آج میں ایسی خوشخبری لے کے آیا ہوں آپ کے لیے جو ہے ہی خوشی کی خبر۔ وہ ہے المسیح کی زندگی بخش قدرت، لائف گیونگ پاور آف کرائسٹ جیسس۔ تلاوت کلام پاک میں ابھی آپ نے سنا، خدا نے اپنے کلمے، اپنے نور، اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو ہر بشر پر، جس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، ہر بشر پر اختیار، اتھارٹی، پاور، ایبلٹی دی ہے کہ جن کو خدا اپنے پاک روح کی قائلیت سے مسیح کی طرف لے آئے، خداوند یسوع مسیح ناصری اسے صرف زندگی نہیں، ہمیشہ کی زندگی بخش دے۔ ہیلیلویا۔ یہ چند روزہ زندگی بھی تو زندگی ہے جسے ہم گزار رہے ہیں، یہ فانی ہے، یہ گناہ گار زندگی ہے، کیونکہ ہم گناہ گار انسان کی نسل ہے، گناہ گار دنیا اور ماحول میں وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کو خدا نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو مارے نہیں، قتل نہیں کرے، لوگوں سے بدلے نہ لے، جنگیں نہ کرے، نہ 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 نہ۔ وہ ان لوگوں کو جن کو خدا اپنے پاک روح کے وسیلے کھینچ کے اس کے پاس لے آتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور ہمیشہ کی زندگی تو خدا کی زندگی ہے۔ Our God is everlasting to everlasting۔ ہمیشہ تو وہی ہے، ہمیشہ کی زندگی بھی اسی کی ہے، وہی ہے۔ تو مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، خدا کا روح ہے، خدا کا جوہر ہے، خدا کا جلال ہے، وہ اوپر سے تو انسان بن کے آئے مگر اندر سے ڈیوائن تھے، الہی تھے۔ اور لوگ حیران تھے کہ یہ 31 سال کا جوان عام یہودی نظر آتا ہے، لیکن کرتا کیا ہے؟ جدھر جدھر جاتا ہے انسانیت کو ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، کثرت کی زندگی دیتا چلا جاتا ہے۔ اور جن کو یہ نئی زندگی دے دیتا ہے، الہی زندگی، وہ لوگ بھی آگے زندگی تقسیم کرتے جاتے ہیں، بہتوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ یہی میرے ساتھ ہوا۔ اس نے زندگی دی۔ کیا حال ہے آپ کا؟ کیا آپ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، بورن اگین کرسچن کہتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں کہتے؟ میں آج خوشخبری سناتا ہوں کہ جو مسیح تک پہنچے، ہلاکتیں ختم، تباہیاں ختم، خوف ختم، مایوسیاں ختم، اندھیرے ختم، ایورلاسٹنگ لائف، ایٹرنل لائف، ابنڈنٹ لائف اس شخص کے اندر جاری ہو جاتی ہے۔
مسیح نے تو یوحنا 7 باب کی 37, 38, 39 آیت میں فرمایا جو میرے پاس آئے اور زندگی کا پیاسا ہو, پاک روح کا پیاسا ہو, مجھ پر ایمان لائے, مجھ پر پاک روح سے ایسا بھروں گا کہ اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں, ریورز آف لیونگ واٹر جاری ہو جائیں گے. ہیلیلویا. دس از دا کرسچن لائف ایکچولی. آپ کا کیا حال ہے؟ میں بہت مسیحوں کو ملتا ہوں دنیا میں, وہ صرف اپنے جوگے بھی نہیں, یا مر مٹ کے اپنے جوگے ہی نہیں, کسی دوسرے جوگے نہیں, لیکن مسیح تو اس قسم کی زندگی اور اس قسم کی نجات دینے نہیں آیا. وہ تو abundant life, everlasting life, eternal life, rivers of living water, ایسی زندگی دینے کے لیے آیا. کیا حال ہے؟ ہم مسیح کے پاس آئے ہیں کہ نہیں؟ کہیں یہ دھوکہ نہ ہو کہ مسیح مذہب میں ہی ساری عمر گزر جائے, مشن میں ہی دھکے کھاتے پھرے, آدمی راضی کرتے رہے ساری عمر, طوطے کی طرح تھوڑی سی رٹی ہوئی سیکھی سکھائی مذہبی باتیں کرتے رہے, نمازیں پڑھے, عمر گزر جائے. نو 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 نو, دس از ناٹ گڈ. مسیح کے پاس آنا ہے, خدا باپ کی آواز سن کے, پاک روح کی تحریک پا کے, اور مسیح کے پاس آ کے ہمیشہ کی زندگی. ہیلیلویا, ہیلیلویا. جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے, انہوں نے یہودی قوم کو اور دیگر لوگوں کو سمجھایا, واضح کیا, بتایا معجزے کر کے کہ میں کیا دے سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر ایک سردار تھا عبادت خانے کا, اس کی 12 سال کی لڑکی مر گئی. پہلے تو وہ گیا مسیح کے پاس کہ بیمار ہے, سیریسلی سک ہے, بلاتے ہیں, وہ مریضوں کو شفا دیتا ہے. لیکن ابھی وہ مسیح سے بات چیت کر ہی رہا تھا کہ رشتہ دار پیچھے چلے گئے, جی فوت ہو گئی ہے لڑکی, چھڑ دیو, جان دیو, ہوں نہ استاد اور ان تکلیف دیو, ان کا کام ختم ہو گیا ہے. بیمار تھی تو یہ شفا دے سکتا, وہ مر گئی, اب تو کھیل ختم, اب تو کسی کا بس ہی نہیں چل سکتا, نہ ڈاکٹر نہ حکیم, تو چھوڑو. جب مسیح نے یہ رشتہ داروں کا مشورہ سنا تو نے دیکھا کہ وہ بیچارہ جس کی ایک بچی تھی 12 سال کی, اس کے ہونٹ کانپنے لگے, رنگ زرد ہو گیا, پریشان ہو گیا. تو مسیح نے اسے کہا, او دوست سردار کیا ہو گیا؟ جی وہ بچی تو فوت ہو گئی ہے ہوں, تو ہوں پھر رہن دیو. اس نے کہا نو, اور تو فوت نہ ہو جا ایمان کے لحاظ سے, تو مجھ پر اعتقاد رکھ. اگر مجھ پر اعتماد رکھے گا تو صرف شفا ہی نہیں دیکھے گا, خدا کا جلال دیکھے گا. جی بیٹی فوت ہو گئی, مر گئی, اور نہیں مجھے یہ مری نہیں, وہ سو رہی ہے, تو چل میں اس کو اٹھا کے اٹھاتا ہوں. جب گھر گئے تو لوگ رو پیٹ رہے تھے, جیسا ہمارے ایشین لوگوں کا رواج ہے, شور پڑا ہوا تھا رونے دھونے کا. تو مسیح نے کہا وہ کیوں اتنا روتے ہو, ماتم کرتے ہو؟ جی لڑکی فوت ہو گئی ہے بیچاروں کی, ایک ہی تھی. مری نہیں ہے, سو رہی ہے. لو ہم رو پیٹ رہے ہیں کہ وہ مر گئی ہے, تو یہ نبی ہے؟ اس کو اتنا پتہ نہیں کہ لڑکی مر گئی ہے کہ کیا ہو گیا, وہ کہہ رہا ہے سو رہی ہے. تو انہوں نے مزے کا اڑایا, بات کو بڑا ہلکا سا لیا. مسیح نے ماں باپ کو لیا, 2-3 شاگردوں کے لیا, کہاں ہے بچی, کس کمرے میں, لے چلو مجھے وہاں. مسیح اندر گئے اور جا کے اس کو بیٹی اٹھ. لڑکی اٹھ بیٹھی, زندگی آ گئی واپس, موت ختم ہو گئی, عالم ارواح کا قبضہ ختم ہو گیا, رونا دھونا ختم ہو گیا, خوف ختم ہو گیا, لائف زندگی آ گئی. سب لوگ حیران ہو گئے, سردار بھی حیران ہو گئے جیسی بیٹی تھی, اور سارے علاقے میں دھوم مچ گئی.
Jesus Christ is life-giving Christ. He has such a wonderful power. تو इससे मसीह ने समझाया भाई मैं जिंदगी ये दे सकता हूं तो हमेशा की जिंदगी, और ये उसका सबूत है। फिर कलाम में लिखा है 9 शहर में एक दफा मसीह गए। ये पहला वाकया जो है ये मरकस 5:41 है, ये दूसरा 7 लूका 13-15 है। 9 शहर में नौजवान फौत हो गया। मसीह ने उसे जिंदा करके पब्लिक में बताया कि मैं मौत से निकाल के आलमी अरवाह से वापस बुला के जिंदगी दे सकता हूं। वंडरफुल क्राइस्ट। और फिर आपको याद, आपने सुना बड़ी मशहूर बात यूहन्ना 11:43-44, 4 दिन का मुर्दा, लोग बिल्कुल मायूस थे। सगी बहनें कह रही थी अब तो ताफन उठ रहा है कब्र से, अब क्या होगा। मसीह को कहते हैं अब क़यामत में ही हमारा भाई लाजर जिएगा। मसीह ने कहा ओ अभी तक मुझे शाफी समझा, मैंने तो ये समझाया था तुमको अगर मुझ पर ईमान ले आओगी तो खुदा का जलाल देखोगी। क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मैं जिंदगी दे सकता हूं, चलो दिखाओ कहाँ है मेरा दोस्त। उसकी उन्हें कहा जी अब तो तफन उठ रहा है, छोड़ो। उसने कहा चलो मुझे लेके चलो। खुदावंद यीशु मसीह कब्र में गए, सैकड़ों हजारों लोग जमा थे। अफसोस की जगह थी, कुछ मसीह की सुन के जमा हो गए थे। मसीह ने सिर्फ एक आवाज दी, लाजर निकला। लाइफ केम बैक, स्पिरिट केम बैक। वो कब्र में से निकल आया। हालेलुया। जिंदगी की नदियां बहनी शुरू हो गईं। रोने वाले होशाना होशाना करने लगे। ये है मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। उसको जिंदगी दोगे, उसके पास आओगे तो आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। इस दुनिया में, आने वाली दुनिया में आप अबदियत खुदा के हुजूर गुजारोगे। मेरी दुआ है कि ये कलाम सुनने के बाद आप एंटायरली टोटली अपनी ज़िंदगी मसीह को दें और आपके अंदर पाक रूह के वसीले हमेशा की ज़िंदगी जारी हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी वेरी मच। आमीन।